السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کی مبارکباد ہو تمام لوگوں کو۔ آج الحمدللہ پہلا رمضان ہے اور اللہ کی توفیق سے ترجمہ قرآن کے سلسلے میں نئی صورت کا آغاز ہم کر رہے ہیں، حامیم سجدہ کا۔ 24ویں پارے میں 41ویں صورت ہے۔ یہ مکی صورت ہے، اس میں 54 آیتیں ہیں اور 6 رکوع ہیں۔ اسے سورہ فصلت بھی کہتے ہیں۔ اس میں دوسروں کو اللہ کی طرف بلانے یعنی توحید کا بیان زیادہ ہے۔ اس صورت کا دوسرا نام جو ہے وہ فصلت ہے، جو میں بتا رہا آپ کو۔ اس کی شان نزول کی روایت میں بتلایا گیا ہے کہ ایک مرتبہ سرداران قریش نے باہم مشورہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہی ہو رہا ہے، ہمیں اس کے سدباب کے لیے ضرور کچھ کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے اپنے میں سے سب سے زیادہ بلیغ و فصیح جو آدمی تھا وہ عتبہ بن ربیعہ کا انتخاب کیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرے۔ چنانچہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر عربوں میں انتشار پیدا کرنے کا الزام عائد کر کے پیشکش کی کہ اس نئی دعوت سے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد مال و دولت کا حصول ہے تو وہ ہم جمع کیے دیتے ہیں، مطلب تمام قبیلے جو ہیں مال جمع کر کے آپ کو دے دیں گے اگر آپ کا مقصد یہ ہے۔ قیادت و سیاست منوانا چاہتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اپنا لیڈر یعنی کہ سردار مان لیتے ہیں۔ کسی حسین عورت سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو ایک نہیں ایسی 10 عورتوں کا انتخاب ہم کر دیتے ہیں اور آپ ان میں سے جسے چاہیں اپنے نگاہ میں لے لیں، جس کے تحت آپ ہمارے معبودوں کو برا نہ کہیں، تو ہم اپنے خرچ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علاج کرا دیتے ہیں۔ مطلب اگر آپ معاذ اللہ دیوانے ہیں، کچھ دماغ میں آپ کے ہو گیا تو ہم آپ کا علاج کرا دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام باتیں سن کر اس صورت کی تلاوت کی، سورہ فصلت کی، اس کے سامنے فرمائی، جس سے وہ بڑا متاثر ہوا۔ اس نے واپس جا کر سرداران قریش کو بتلایا کہ وہ جو چیز پیش کرتا ہے یعنی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن پیش کرتے ہیں وہ جادو اور کہانت نہیں ہے، نہ شعر و شاعری ہے۔ مطلب اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر سرداران قریش کو غور و فکر کی دعوت دینا تھا، لیکن وہ غور و فکر کیا کرتے، الٹا عتبہ پر الزام لگایا کہ تو بھی اس کے سحر کا عاصر ہو گیا ہے، مطلب سحر زدہ ہو گیا، تو بھی ان کی جادو میں آ گیا۔ یہ روایت مختلف انداز سے اہل تفسیر نے بیان کی ہے۔ امام ابن کثیر اور امام شوکانی نے بھی انہیں نقل کیا ہے۔ امام شوکانی فرماتے ہیں کہ یہ روایت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ قریش کا اجتماع ضرور ہوا، انہوں نے عتبہ کو گفتگو کے لیے بھیجا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سورت کا ابتدائی حصہ سنایا۔ اس سورت کا شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ آیت نمبر 1، حامیم، یہ حرف المقطعات ہیں، ان کا جو علم ہے وہ صرف اللہ اس کے رسول ہی کو ہے۔ اتاری ہوئی ہے بڑے مہربان بہت رحم والے کی طرف سے۔ مطلب یہ کتاب جو ہے یہ باعث رحمت ہے، آج بھی جو سمجھنا چاہے اس کی سمجھ میں آتی ہے۔ مطلب بڑے مہربان رحمت والے اللہ کی طرف سے اتاری گئی ہے اپنے بندوں کے لیے۔ ایسی کتاب ہے جس کی آیتوں کی واضح تفصیل کی گئی ہے، مطلب فصلت کہتے ہیں واضح بیان کو، جس میں حرام حلال کاموں کا اور ثواب و گناہ کے کاموں کا تفصیلی بیان ہے، اس حال میں کہ قرآن عربی زبان میں ہے۔ مطلب قرآن کا اصل جو مزہ ہے وہ تو جب ہے کہ آپ عربی زبان سیکھیں اور پھر دیکھیں آپ کہ اس میں کیا مزہ آتا ہے آپ کو پڑھنے میں۔ عربی جو سمجھتے ہیں ان کے لیے بڑا آسان ہے، اس قوم کے لیے جو جانتی ہے، مطلب جو جاننا چاہے
جو جانتے ہوں عربی کو ان کے لیے بہت آسان ہے۔ خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا قرآن جو ہے وہ بشیر بھی ہے نذیر بھی ہے، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن نے کہا کہ یہ خوشخبری سنانے اور ڈرانے کے لیے آئے، پھر بھی ان کی اکثریت نے منہ پھیر لیا اور وہ سنتے ہی نہیں، مطلب سننے کو تیار ہی نہیں ہوتے، اس لیے ہدایت سے محروم رہتے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھیں ہمارے حال اپنا مسلمانوں کا دیکھ لیں کہ قرآن کی طرف آپ بلائے، قرآن کی کوئی کانفرنس رکھے، لوگ اکٹھے نہیں ہوتے، کیونکہ سازشاً انہیں کاٹ دیا گیا قرآن سے۔ اب یہ قرآن کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، اس میں جو آپ کے بزرگوں نے نہیں کیا، آپ کے باپ داداؤں نے، میری تو رائے یہ ہے کہ آپ سب کام چھوڑ کے صرف آپ کی چاہے تلاوت بھی نہ کریں، آپ ایک قرآن کا ترجمہ پورا پڑھ لیں، جو بھی زبان آپ کو آتی ہو، ہندی، اردو، انگلش، ایک پارہ روز طے کر لیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے اگر اس رمضان میں قرآن پورا کر لیا تو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ آپ نے کتنا بڑا کام کر لیا ہو، جو آپ کے بڑے بزرگوں نے نہیں کیا۔ کر کے دیکھ لیں، مجھے بہت آسان لگتا ہے جب آدمی شروع کرتا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ تو جس کی طرف ہمیں بلا رہا ہے ہمارے دل تو اس سے پردے میں ہیں، مطلب ہٹ دھرمی کی، مطلب ہم تک تو یہ بات پہنچ ہی نہیں سکتی، ہمارے دل تو پردے میں ہیں، اور ہمارے کانوں میں گرانی ہے، یعنی کہ بوجھ ہے، حق سمجھ میں نہیں آتا ہماری، اور ہم میں اور تجھ میں ایک حجاب ہے، یعنی کہ پردہ ہے، اسی لیے سمجھ میں نہیں آتی کوئی بھی بات، اور اگر ہم اسی لیے ہم سن بھی نہیں سکتے، سنتے ہی نہیں۔ اچھا تو اب اپنا کام کیے جا، ہم بھی یقیناً کام کرنے والے ہیں۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلب بہت زیادہ حقیر سمجھتے تھے معاذ اللہ، کہ ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تم بھی اپنی کوشش کرتے رہو، دعوت دیتے رہو، ہم بھی تم پہ الزام لگاتے رہیں گے، اور ایسے ایسے الزام کہ یہ کاذب ہیں، جادوگر ہیں معاذ اللہ، کسی سے لکھوا کے لیا ہے قرآن وغیرہ، مطلب ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کیا، پھر اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پہ۔ تو وہاں جو کافر تھے انہوں نے کہا کہ اپنے دین پہ آپ عمل کرتے رہیں، ہر ہم اپنے دین پہ عمل کرتے رہیں گے۔ تو دیوانہ بتاتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں تو تم میں ہی جیسا ایک انسان ہوں، مجھ پر وہی نازل کی جاتی ہے کہ تم سب کا معبود ایک اللہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود تو کہہ سکتے ہیں اپنے آپ کو کہ میں تم جیسا انسان ہوں، لیکن ہم نہیں کہہ سکتے۔ کافر تو کہا کرتے تھے، لیکن مومن نہیں کہہ سکتے یہ بات، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے خود ہی کہا کہ مجھ پر وہی نازل ہوتی ہے، تو یہ وہی آنا ہی انہیں ہم سے الگ کرتا ہے عام انسانوں سے، یہ بہت بڑا فرق ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو کہہ دیں کہ میں انسان ہوں، عام انسان، لیکن عام انسان تو نہیں تھے، وہ تو اسپیشل تھے، قرآن اور ہدایت لے کے آئے اللہ کی طرف سے، تو انسانی ہدایات کے لیے جو ہے وہ کلام لے کے جو آئے وہ بالکل انسانوں سے الگ ہے۔ تم سب کا معبود ایک اللہ ہی ہے، مطلب یہ وہی آئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ، انسانی ہدایات کے لیے انسانوں میں سے ہی انبیاء کو چنا اللہ رب العزت نے، انہیں وہی دی۔ تو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو انبیاء کے سردار ہیں، ان کے امام ہیں جو معراج میں امامت کرائی دی۔ سو تم اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور اس سے گناہوں کی معافی چاہو، یعنی کہ اللہ سے جو پہلے کفر شرک تم کر چکے اس کی معافی چاہو، اور ان مشرکوں کے لیے بڑی ہی خرابی ہے۔ اللہ اگر کوئی ایمان نہیں لاتا تو اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے جو بہت بڑی خرابی ہے۔ آیت نمبر 7، جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور آخرت کے بھی منکر ہی رہتے ہیں، مطلب اپنی قلب کی صفائی نہیں کرتے۔ زکوٰۃ ہر چیز کی ہوتی ہے، میں بتا دوں آپ کو، صرف مال کی زکوٰۃ نہیں ہوتی، بلکہ آپ کے علم کی بھی زکوٰۃ ہے، آپ کی طاقت کی بھی زکوٰۃ ہے، آپ کی صلاحیت کی بھی زکوٰۃ ہے۔ جو جو چیزیں اللہ کی طرف سے آپ کو ملی ہیں وہ سب اس کی آپ کو زکوٰۃ نکالنی ہے۔ مان لو کوئی اگر کمپیوٹر میں بہت ہائی فائی ہے تو کم سے کم وہ 2.5% اپنا علم جو ہے وہ غریب لوگوں کے لیے اس طرح کی چیزیں بنائے کہ وہ معاشرے میں غریب لوگوں کے کام آ سکیں۔ اسی طرح آپ کی طاقت ہے، اس کی بھی زکوٰۃ ضرور نکالیں۔ صرف مال کی زکوٰۃ تو 2.5% بتائی گئی، ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ تو یہاں اللہ نے کہا جو زکوٰۃ نہیں دیتے، مطلب اپنی قلب کو صاف نہیں کرتے، وہ چاہے مال کی زکوٰۃ ہو اور چاہے صحت کی زکوٰۃ ہو۔ اب روزہ جو ہے وہ صحت کی زکوٰۃ ہے، مطلب بھونڈے عقیدے جو چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے، اپنا تزکیہ نہیں کرتے، نماز زکوٰۃ نہیں کرتے، اس وقت جو ہے زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی تھی، تو یہ صدقات کے لیے آئی تھی بات کہ جو زکوٰۃ نہیں دیتے مطلب صدقہ نہیں کرتے، کیونکہ زکوٰۃ ہی کو اللہ نے صدقات کہا ہے، سورہ جو توبہ ہے اس کی 60 نمبر آیت میں۔ اور آخرت کے بھی منکر ہی رہتے ہیں،
مطلب آخرت کا انکار کرتے ہیں، حق کے انکاری ہیں۔ آج کی آخری آیت، بے شک جو لوگ ایمان لائیں اور بھلے کام کریں ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ تو یہاں اللہ نے کہا کہ ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر، جس کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا، ایسا اجر جو ہے اس وہ سورہ ہود 108 نمبر آیت میں بھی اس کا ذکر کیا گیا کہ ایسا اجر ملے گا ان لوگوں کو جو ایمان لے آئیں گے۔ تو زکوٰۃ نہ دینا آخرت کا انکار ہے، اور ایمان نہ لانا جو ہے وہ اپنے آپ کو دوزخ کی طرف لے جانا ہے۔ ایمان جو ہے یہ آخرت کے یقین ہونے پہ ہی آدمی بانٹ سکتا ہے دوسرے کو۔ اگر آخرت پہ یقین ہوگا کہ ہمیں اس کا ایک کا 10 تو دنیا میں ملے گا اور ایک کا 700 ہے، اس سے بھی زیادہ جو قرآن نے پیشن گوئی کی ہے وہ ملے گا۔ یہ آج الحمدللہ سورہ حامیم سجدہ کا پہلا رکوع